بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کا ایف بی اے کیلکولیٹر ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، اور اس میں جو ہے ہم نے لینڈنگ پرائس دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے وغیرہ۔ تو جناب لینڈنگ پرائس کو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ لینڈنگ پرائس وہ پرائس ہوتی ہے جس میں پروڈکٹ کی کاسٹ، اوریجنل کاسٹ شامل ہوتی ہے، اور پلس اس میں آپ کا شامل ہوتا ہے اس کا جتنا بھی فریٹ ایکسپنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فریٹ فارورڈنگ ایکسپنس ہوتا ہے، مطلب کہ کارخانہ سے یا مینوفیکچرنگ یونٹ سے یا آپ کے سپلائر کے ویئر ہاؤس سے لے کر امیزون کے ویئر ہاؤس تک، جو ہماری متعلقہ مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پر امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچنے تک کا، یعنی پروڈکٹ کا وہاں ویئر ہاؤس میں لینڈ کرنے تک کا جتنا ایکسپینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو شپمنٹ کا ایکسپینس ہوتا ہے پیچھے، پلس اس میں آپ کی ہوتی ہے پروڈکٹ کاسٹ ہوتی ہے، کہ پروڈکٹ ٹیمز اس تک کا جو ایکسپینس ہے اس میں وہ سب کچھ شامل ہوتا ہے، وہ لینڈنگ پرائس کے اندر۔ جی، تو کنسالیڈیشن کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ دراصل سیمپل کلیکٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ $50 پر شپمنٹ ہے، فرض کریں پر باکس ہے، ہم 5 ڈفرینٹ جگہ سے ہم نے اپنے سیمپل منگوائے، تو وہ کتنا ہو گیا؟ 5 ڈفرینٹ جو ہے سپلائر یا مینوفیکچرر نے ہمیں بھیجنا ہے، تو وہ $250 ہو جائیں گے ہماری ٹوٹل پرائس، لیکن شپمنٹ پرائس 1 پیک پر جو ہے وہ $50 ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کروا لیتے ہیں تمام سیمپلس کو، تو اس میں ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ایک ہی ہمارا پیک بنے گا، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری شپمنٹ بنے گی $50 کی۔ اور اگر اس میں وہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کنسولیڈیشن کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پر کولیکشن جو ہے پر پارٹی یا پر سپلائر کولیکشن $10 ہم سے ریسیو کرتے ہیں، تو وہ 5 ڈفرینٹ جگہ سے انہوں نے سیمپلز اٹھانے ہیں، تو $50 انہوں نے ہم سے لے لینے ہیں۔ $50 ہم سے انہوں نے لے لینی ہے۔ اگر 20 بھی کریں، فرض کریں اگر وہ 20 کر لیتے ہیں، مطلب پر کولیکشن $20 کرتے ہیں، تو 5 ڈفرینٹ پلیسز سے ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں، تو وہ $100 یہ ہو گیا، اور $50 شپمنٹ کا ایک ہی پیک میں وہ سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے ہمیں ایک ساتھ مل جائیں گے سارے سیمپلس، تو $150 بنے گا میکسیمم۔ اس طرح میکسیمم $150 بنے گا، جبکہ الگ الگ شپمنٹ جو پڑے گی ہمیں وہ $250 میں پڑ جائے گی، تو یہاں ہم $100 کا اپنا فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب بالکل یہ ساری چیزیں میں نے سمجھا دی ہوئی ہے، یہ وہی بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اب یہ کیلکولیٹر کی طرف۔ اور یہ کنسالیڈیشن کمپنیز والا ہوتا ہے جب آپ سیمپل کلیکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ڈفرینٹ پلیسز سے وہ کرنا ہوتا ہے، تو ادروائز جب آپ ڈی ڈی پی ریٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی بات ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سارا کام آپ کے سپلائر یا مینوفیکچرر کا ہوتا ہے، اس میں ہی بھیجنا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی لائن ہوتی ہے اوور آل، مطلب فریٹ فارورڈ کے ساتھ بھی ساتھ۔ اچھا یہ ایف بی اے کیلکولیٹر، ایف بی اے کیلکولیٹر میں جناب امیزون جو ہے 3 ٹائپس کے چارجز ہم سے ریسیو کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سیلنگ آن امیزون فی اور ریفرل فی۔ سیلنگ آن امیزون فی یا ریفرل فی بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ 15% ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ایف بی اے فی ہوتی ہے، مین فلفلمنٹ فی، جو وہ ہم سے لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے جو اس کی شپمنٹ ہوتی ہے ویئر ہاؤس سے آگے ڈیلیوری دینے کی جو فلفلمنٹ ہے، ڈیلیوری دینے کی جو کاسٹ ہے، وہ جو ہے وہ چارجز فلفلمنٹ چارجز کہلاتے ہیں، یا ایف بی اے فی بھی کہتے ہیں اس کو۔ دین نیکسٹ اور تھرڈ ون از اسٹوریج فی، کہ جو ہم نے اس کا ویئر ہاؤس فی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہم نے اس کا ویئر ہاؤس یوز کیا وہ اس نے کیا کر دیا، اس کی ہم سے فی لی۔ 3 قسم کی فیس، ایک امیزون کا پلیٹ فارم یوز کرنے کی،
اس کو سیلنگ آن امیزون فی یا ریفرل فی کہتے ہیں. اور دین نیکسٹ ون از فلفلمنٹ فی اور ایف بی اے فی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس نے ڈلیوری دینی ہے ہماری پروڈکٹ کی ہمارے بائر کے گھر تک یا آفس تک یا متعلقہ ایڈریس تک پہنچانا ہے ہماری پروڈکٹ کو، وہ ہماری ایف بی اے فی یا فلفلمنٹ فی ہوگی. تو تھرڈ ون ہے کہ اسٹوریج فی، کیونکہ وہ اس نے ہماری پروڈکٹ کو اسٹور کیا ہوتا ہے، چھاؤں چھپر دیا ہوتا ہے، ویئر ہاؤس دیا ہوتا ہے، جگہ دی ہوتی ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی فی الگ ہوتی ہے. یہ تین ٹائپ کی فیسز امیزون ہم سے چارج کرتا ہے. لینڈنگ کاسٹ ہے، لینڈنگ کاسٹ از اکول ٹو کاسٹ آف پروڈکٹ پلس شپ ٹو امیزون کاسٹ، شپ ٹو امیزون کاسٹ اور یونٹ فریٹ کاسٹ، مطلب جتنا بھی اس کا فریٹ کا ایکسپینس آیا ہے اور پلس کاسٹ آف پروڈکٹ، وہ سب جمع کریں گے. یعنی جس ایکسپینس میں کہ وہ پروڈکٹ تیار ہوئی اس کا ایکسپینس آیا، اس کے بعد وہ سفر کر کے امیزون کے ویئر ہاؤس میں اس نے لینڈ کیا، پہنچ گئی، تو یہاں پہنچنے تک کا جتنا خرچہ آیا ہے، راستے کا خرچہ پلس کاسٹ آف دا پروڈکٹ از کالڈ لینڈنگ کاسٹ. اس کے بعد ہوتا ہے بریک ایون پرائس کے، یہ ہم ساری چیزیں پڑھ لی پھر ہم کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں. بریک ایون پرائس کیا ہے؟ بریک ایون پرائس اور کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی جناب ٹوٹل کہاں تک کا ایکسپینس ہوتا ہے، اس میں کاسٹ آف پروڈکٹ شامل ہوتی ہے، اور وہ آپ کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر پلس شپمنٹ، انسپیکشن ٹیمس، آپ کی فریٹ فارورڈر، ای ٹی سی، سب ایکسپینسز ڈال کے، اور پھر وہ پروڈکٹ لینڈ کر کے اس کے بعد ایف بی اے فی پلس اسٹوریج فی پلس ریفرل فی، تمام ایکسپینس اور فلفلمنٹ یعنی کہ فی بھی ایڈ ہونی ہے اس میں. ان شارٹ اگر ہم کہیں کہ جو بریک ایون پرائس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وہ پرائس جو آپ کے ٹوٹل ایکسپینس ہیں، یعنی اس میں آپ کا نو پروفٹ نو لاس ہے. ٹوٹل ایکسپینس کہاں سے کہاں تک کہ آپ کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر آپ کے بائر کے گھر، آفس یا متعلقہ ایڈریس تک پہنچنے کا جو ہے، پروڈکٹ کے پہنچنے کا جتنا بھی ایکسپینس ہے، وہ سارا ایکسپینس بریک ایون پرائس کہلاتا ہے، یا بریک ایون پوائنٹ بھی کہتے ہیں اس کو، یا بریک ایون کاسٹ بھی بولتے ہیں. مطلب اس میں نو پروفٹ نو لاس ہوتا ہے. ٹوٹل ایکسپینس آپ کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر اب آپ کے جو بائر ہے اس تک پروڈکٹ پہنچ جاتی ہے، تو وہاں تک کا جتنا ایکسپینس آتا ہے یا پرائس کاسٹ آتی ہے، وہ بریک ایون کاسٹ کہلاتی ہے. نیچے وہی چیز دکھتا ہے کہ بریک ایون پرائس اور کاسٹ از اکول ٹو ٹوٹل کاسٹ price and total cost price and expenses from manufacturing unit to our buyer house. Break even price is equal to SFSC یعنی selling on Amazon fee, fulfillment fee، اس کے بعد اسٹوریج فی، اس کے بعد کاسٹ آف پروڈکٹ. اس کو آپ شارٹ سا یہ فارمولا ہے ایف ایس سی. ٹھیک ہے، ایس پہلے والا آپ نے یاد کرنا ہے، اس کے بعد ایف ایس سی لگا دینا ہے، تو وہ آ جائے گا ایس ایف ایس سی یعنی سیلنگ آن امیزون فی، فلفلمنٹ فی، اسٹوریج فی پلس کاسٹ آف پروڈکٹ. ہاں جی. تو یہ ہو گیا آپ کا بریک ایون پوائنٹ. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چیک منیمم پرائس آف دا کمپیٹیٹر ہائی. یہ ہم اس کو چیک کریں گے منیمم پرائس کمپیٹیٹر کی، کہ اس نے کہاں تک منیمم پرائس اپنی اس پروڈکٹ کی رکھی ہے. فرض کریں ہمارا جو کٹر ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، تو اس نے یہ کم از کم پرائس کہاں تک رکھی ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ چیک ڈیوریشن آف منیمم پرائس وین یور کمپیٹیٹر واز سیلنگ. تو جب آپ کا کمپیٹیٹر بیچتا رہا ہے اس کم سے کم پرائس پر، تو اس کا ڈیوریشن چیک کریں. اگر وہ ڈیوریشن ہے 1 2 4 دن کا، تو پھر تو کوئی بات نہیں. اگر وہ لمبا ڈیوریشن ہے، پھر آپ نے اس کو سیریس لینا اس پرائس کو، کہ اگر وہ پرائس آپ کے بریک ایون سے نیچے ہے، لائک آپ کی پروڈکٹ کی جو ہے $27، وہ کیا کہہ رہے ہیں، $27 ہے یا $26 ہے پرائس ہے، اور آپ کا بریک ایون $20 بن رہا ہے، لیکن آپ کا کمپیٹیٹر 4 منتھ یا 3 منتھ یا 2 منتھ 2 منتھ اپنی پروڈکٹ کو یا 3 منتھ اپنی پروڈکٹ کو 17 پہ، 16 پہ، $18 پہ فروخت کرتا رہا ہے، تو اٹ مین کہ اس کو پروڈکٹ سستی ملی ہے، وہ اس پرائس پہ بیچتا رہا ہے. کبھی تو وہ ہمیں گرا سکتا ہے پرائس لو کر کے 17 پہ وہ گیا، تو پر پروڈکٹ ہمارا $3 جیب سے جانا ہے، جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اس لیے کیا کریں گے،
ایسی صورت میں ہم کنسیڈر کریں گے کہ جو ہماری وہ ہے کیا کہتے ہیں سورسنگ ہے، یعنی جو ہمیں پرائس مل رہا ہے، جو ہمارا سپلائر ہمیں پرائس دے رہا ہے، وہ جو ہے ہمیں مہنگی دے رہا ہے، وہ پروڈکٹ ہمیں صحیح ریٹ پہ نہیں دے رہا، اس لیے وہ سورسنگ ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے، تو ہم نے اس سورسنگ کو چھوڑ دینا ہے، نیا سورس تلاش کرنا ہے، نیا سپلائر، نیا مینوفیکچرر تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ کا بریک ایون پوائنٹ یعنی نو پروفٹ نو لاس، یعنی کہ ٹوٹل کاسٹ آپ کا اس سے وہ ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں، کم ہونی چاہیے منیمم سیلنگ پرائس ہے آپ کے کمپیٹیٹر سے، تو بیسٹ ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو کم از کم برابر ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ کی بھی $20 ہے تو اس نے بھی کم سے کم $20 بیچا ہو، 21 بیچا ہو، اس سے نیچے نہ آئے، اس سے نیچے اگر آیا ہے وہ کبھی، تو اب بھی وہ آ سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ پھر وہ نیچے کہہ رہا ہے کہ if minimum price duration is long and minimum price is less than our break even price, then we should not go in this sourcing and leave it. اور پھر نیچے وہ کہتا ہے کہ our break even price break even price should be less than or at least equal to the minimum selling price of our competitor۔ وہی بات جو میں نے بتا چکا ہوں آپ کو آلریڈی، تو وہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس کو آپ سمجھ لیں، آسانی کے لیے میں نے اس کو ذرا ہائی لائٹ کروایا ہے، تو پھر اس کو آپ چلتے ہیں ایف بی آئی کیلکولیٹر کی طرف آن لائن اور اس کو یوز کریں گے۔ اس میں آپ نے آئٹم پرائس، یہ سب سے اوپر پڑی ہے یہ والی آئٹم پرائس۔ ایک تو اس کے دو کالم ہیں کیلکولیٹر کے، ایک ایف بی اے کالم، ایک ایف بی اے میں۔ ہم ایف بی اے کر رہے ہیں تو ہم نے اس کالم میں رائٹ ون میں فلنگ کرنی ہے، اور تین چیزیں ڈالنی ہیں۔ کون سی تین پرائسز ہم نے ڈالنی ہے؟ ایک آئٹم پرائس، یعنی آئٹم پرائس مین سیلنگ پرائس ہوتی ہے، جو کہ آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ ویجیٹیبل کٹر اتنے کا سیل کرنا ہے، لائک آپ کا یہ آئٹم پرائس مین سیلنگ پرائس وچ یو ہیو ڈیسائیڈڈ۔ اوکے ہو گیا نمبر ون۔ نمبر ٹو پہ ہمارے پاس شپ ٹو، یہ یہاں کہتا ہے شپ ٹو امیزون۔ شپ ٹو امیزون کاسٹ، شپ ٹو امیزون کاسٹ مین یونٹ فریٹ کاسٹ یا یونٹ فریٹ فارورڈ کاسٹ، یعنی وہ کاسٹ جو وہاں پر یونٹ ہمیں آئی ہے وہاں سے مال کو یہاں شفٹ کرنے میں۔ اچھا جی، دین تھرڈ ون ہے کہ کاسٹ آف پروڈکٹ، کاسٹ آف پروڈکٹ مین دیٹ کاسٹ، یہ پڑا ہے تھرڈ والا، یہاں بتا رہا ہے یہ والا کالم تھرڈ والا، کاسٹ آف پروڈکٹ، کاسٹ آف پروڈکٹ، کاسٹ آف پروڈکٹ مین دیٹ کاسٹ اور پرائس وچ از گیون بائی آور سپلائر اور مینوفیکچرر۔ تو یہ تین پرائسز ہم نے اس کو دینی ہوتی ہیں، تو یہ ہماری کیلکولیشن کر کے دیتا ہے کہ آپ کو اتنے پرسنٹ اس میں بچت ہوگی۔ تو اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں، بریک ایون کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایس ایف ایس سی ہم نے وہ فارمولا اس کا شارٹ کیا تھا، یعنی ایس مین سیلنگ آن امیزون فی، ایف مین فلفلمنٹ فی، ایس مین اسٹوریج فی، سی مین کاسٹ آف پروڈکٹ۔ تو اس کو جناب والا آپ نے یہ سیلنگ آن امیزون فی پلس فلفلمنٹ فی پلس اسٹوریج فی پلس کاسٹ آف پروڈکٹ، یہ ساری چیزیں جمع کریں گے، جو پرائس بنے گی یہ بریک ایون پرائس ہوگی، اور اس میں ہماری پروڈکٹ مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر ہمارے بائر کے گھر، آفس یا متعلقہ ایڈریس تک پہنچ جائے گی، مطلب ڈیلیور ہو جائے گی تک کا ایکسپینس ہے۔ اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف، کیا کہتے ہیں، ہاں یہ لینڈنگ کاسٹ شپ ٹو امیزون کاسٹ ہوتی ہے پلس کاسٹ آف پروڈکٹ ہوتی ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں amazon.com اور پلس علی بابا۔ پلس آپ نے یہاں پر وہ کرنا ہے، گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایف بی اے کیلکولیٹر فار یو ایس اے مارکیٹ۔ اوکے، Amazon FBA
کیلکولیٹر یو ایس اے، یہ دیکھیں Amazon FBA کیلکولیٹر یو ایس اے، مطلب آپ کوئی بھی چیز یوز کریں گے، لائک آپ کیلکولیٹر یوز کر رہے ہیں، ایف بی اے کیلکولیٹر یوز کر رہے ہیں، آپ ہنٹنگ کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹول یوز کر رہے ہیں، آپ نے مارکیٹ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور مارکیٹ کو ضرور مائنڈ میں رکھنا ہے، ادروائز کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جناب ہمارے پاس آ گیا، ہم فرض کریں نکال لیتے ہیں ویجیٹیبل چاپر۔ ویجیٹیبل چاپر آ گیا۔ ہم فرض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری جو پروڈکٹ ہے اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس اپنے اس کے وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، لائک ادھر ایک منٹ سرچ کر لوں میں، اگر ہمارے پاس اپنی ہمارے جیسی پروڈکٹ یہاں ہی ہے، ہم اسی ایپ کو بتاتے ہیں ادھر سے، لائک آپ نے کنٹینیو گیسٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ چیز ہے ایسٹیمیٹ فار نیو پروڈکٹ، اور یہ ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے، یعنی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے جو آپ فیکٹس اینڈ فگرز یہاں نکالیں گے یا ڈالیں گے۔ تو آپ جناب والا کیا کریں گے، اگر آپ کے پاس آپ کی پروڈکٹ، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، لائک ہم فرض کرتے ہیں یہ ویجیٹیبل ہے ہمارے پاس، یہ ویجیٹیبل کٹر ہے، اور اس طرح کی ہماری پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کنفرم ہے کہ یہی سائز ہے اس کا، یہی چیز ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کا ایس این کاپی کریں گے ڈائریکٹ۔ ایس این کاپی کر کے جب یہاں ہم ڈالیں گے، یہ بھی زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہم نے ایس این کاپی کیا، یہاں ڈال دیا ایف بی اے کیلکولیٹر میں، یہاں ایس این دیا اوپر، صحیح ہے، اس اوپر ہم نے دیا ایس این، تو یہ دے دیا۔ اگر نہیں ہے، اگر ہمارے سائز کی پروڈکٹ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہمارا سائز چینج ہے تو ہم اس کی پیکیجنگ یہاں دیں گے ڈائمنشن، صحیح ہے، یہاں پر یا ڈائمنشن دیں گے، اس کا یہاں ویٹ دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پروڈکٹ آلریڈی موجود ہوگی، ہم نے جو سیمپل کے طور پہ جو چیز کرنی ہے اس کو ہم پوچھ لیں گے اپنے سپلائر سے یا دیکھ لیتے ہیں، تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پروڈکٹ آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ جب پروڈکٹ موجود ہوتی ہے آپ اس کا ایسن دیتے ہیں، ایسن دینے کے بعد آپ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کو سرچ کرتے ہیں، تو یہ اس کا جو ویٹ ہے اور اس کی جو ڈائمنشن ہے وہ آٹومیٹکلی یہ، کیونکہ امیزون پہ پڑی ہے تو یہ کیلکولیٹر بھی امیزون کا ہے، یہ دیکھیں یہ ڈائمنشن بھی اس کی آ گئی پیکیجنگ کی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا پاؤنڈ میں یونٹ ویٹ بھی آ گیا۔ اس کے بعد دین آپ نے فلفلمنٹ کرنی ہے، فرض کر لیتے ہیں، اچھا ہم نے ایک اور چیز کرنی ہوتی ہے کہ جب ہمارا کمپٹیٹر ہوتا ہے، وہ جس پرائز پہ دے رہا ہوتا ہے پروڈکٹ کو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سے تھوڑا سا ڈاؤن رکھتے ہیں، فرض کریں یہ $20 ہے تو ہم $19 پروڈکٹ پہ یہاں ڈال دیتے ہیں، سیلنگ آن امیزون فی ہم نے ڈیسائیڈ کی کہ ہم $19 کی یہ پروڈکٹ بیچیں گے۔ اچھا ایک چیز یہاں سے ہم نے مطلب تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن کر لینا ہے، وہ ہم نے ڈال لی سیلنگ پرائس، دین ہمارے پاس دوسری چیز آتی ہے یونٹ فریٹ کاسٹ۔ تو یونٹ فریٹ کاسٹ ہم کچھ اس طرح نکالتے ہیں، ذرا نیٹ بھی سلو چل رہا ہے، یہ اس کے ڈیٹیل پیج پر آپ موجود ہیں، جو آپ نے ازیوم کی کہ میری پروڈکٹ اس جیسی ہے، تو آپ نے جانا ہے اس میں ایکسٹینشن میں ہیلیم کے، اور اس میں ایک ہوگا پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر، اس پر آپ کلک کریں گے، اس میں ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، وہاں سے آپ نے یونٹ فریٹ کاسٹ پک کرنی ہے، یہ پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر ہے 3rd نمبر پہ، یہاں سے آپ پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر لگائیں گے، تو یہاں سے آپ شپ ٹو امیزون یا یونٹ فریٹ کاسٹ جو ہوتا ہے، وہاں کیلکولیٹر میں اس کو شپ ٹو امیزون کہا جاتا ہے، اور امیزون کی ہیڈنگ ہے، اور یہاں پر ہوگا یونٹ فریٹ کاسٹ، یہ ادھر ہے، یہ والی ہے یونٹ فریٹ کاسٹ، یہ آ رہی ہے،
$1.02، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو یونٹ فریٹ کاسٹ کو شپ ٹو امیزون کو، یہ شپ ٹو امیزون اس کی فی کو ہم 1.02 ہم نے لگا دیا. دین نیکسٹ ون از کہ کاسٹ آف پروڈکٹ ہم نے دینی ہے تھرڈ، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں ملنی ہے ہمارے سپلائر سے یعنی علی بابا سے. اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے ویریفائڈ بھی کرتے ہیں، اور یہ کرنا ہوتا ہے ٹریڈ ایشورنس، ٹھیک ہے. یہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف وہ شو ہوں، کیا کہتے ہیں، جو کہ ویریفائڈ سپلائر ہوں اور یا مینوفیکچرر ہوں، اور پلس میں ٹریڈ ایشورنس والے ہوں، وہ بندے شو ہوں. تو جب آپ ان کو چیک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی وہی بندے آپ کو شو ہوں گے. ایک منٹ ذرا نیٹ سلو ہے. اچھا باقی دیکھیں، باقی یہ چیزیں پڑی ہیں اس کی. آپ ریسپانس ٹائم چیک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ملے گا جو اس کا لیس دین وہ ہوگا 1 hour ہو، صحیح ہے. اور اس کے بعد ریڈی ٹو شپ جس کا میٹیریل پڑا ہو وہ سپلائر آ جائے گا، جو چیک کرتے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے. منیمم آرڈر اور پرائس آپ دیں گے کہ اس پرائس رینج میں آئے، ٹھیک ہے. چائنا ہانگ کانگ کہاں کہاں ان کا مال پڑا ہے، وہ بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کو مل سکتی ہے. تو اب یہ دیکھیں ہم آتے ہیں یہاں پر، ہماری پروڈکٹ تھی لائک ہم کہتے ہیں کچھ اس طرح کی تھی. یہ پروڈکٹ ہم نے اوپن کر لی. آئی تھنک 4.3 آ رہا تھا پرائس رینج نا. اب ہم کریں گے اس کو کیلکولیٹ. ہم نے 3 چیزیں دیں جناب. ذرا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں کہ سمجھ آئیے ان باتوں کی. میں نے بار بار بتایا ہے، بار بار کوئی ریپیٹ کرتا ہے. میں نے 4 سے 5 مرتبہ ایک چیز کو بار بار بولا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. اچھا اس میں اوپر ہم نے پرائس جو ڈیسائیڈ کی تھی، سیلنگ پرائس آئٹم پرائس ڈالی، نیچے ہم نے شپ ٹو امیزون یونٹ فریٹ کاسٹ ہم نے پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر سے جا کے نکالی اس پروڈکٹ کی جو ہمیں لگا کہ ہماری پروڈکٹ اس طرح کی ہوگی، یہ سائز ہوگا. پھر دین ہم نے کاسٹ آف پروڈکٹ جو ہے وہ علی بابا سے جا کے نکالی جہاں سے ہمیں سپلائر نے کاسٹ دینی. دین ہم کریں گے کیلکولیٹ، تو یہ ہمارے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ اب دیکھیں، یہ سب سے نیچے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس نیٹ مارجن جو اس کا آ رہا ہے وہ نیٹ پروفٹ $4.52 آ رہا ہے، اور ان پرسنٹیج جو ہے وہ 23 آ رہا ہے. تو یہ جو ہے 25 تک ہونا چاہیے. 25% آپ کی ہونی چاہیے پروفٹ مارجن جو ہے پرسنٹیج میں 25 تک ہونا چاہیے. لیکن اگر ادھر کمپٹیشن اتنا نہیں ہے یا وہ ہے تو پھر آپ 20 تک بھی چلا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جناب آپ نے دوسری چیز نکالنی ہے بریک ایون پرائس. یہاں پر بریک ایون پرائس آپ نے نکالنی ہے. بریک ایون پرائس میں کیا کیا ہوگا شامل؟ SFSC ہم نے پڑھا تھا، سیلنگ آن امیزون فی سب سے اوپر، ٹھیک ہے. یہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں ادھر، میں موبائل میں کر لوں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر اس میں یہ جناب ہمارے پاس آ رہا ہے کہ سیلنگ آن امیزون فی 2.85، دین پلس ہے ہمارے پاس فلفلمنٹ کاسٹ. یہ ٹوٹل فلفلمنٹ کاسٹ 6.70. دین اس کے بعد ہے اسٹوریج فی. یہ ہے اسٹوریج فی. یہ جو ہیڈنگ ہوگی نا یہ بلیک والی، ٹھیک ہے، بولڈ والی، وہ ہیڈنگ آپ نے پکڑنی ہے. سیلنگ امیزون فی، پھر یہ ٹوٹل فلفلمنٹ کاسٹ، دین اسٹوریج فی آپ نے پکڑنی ہے. یہ ہے جناب پلس 0.43. اسٹوریج فی آ گئی. FSC کاسٹ آف پروڈکٹ ہمارے پاس رہ گئی ہے 4.5. یہ اب دیکھیں
یہ ہمارے پاس بنی ہے 14.48، صحیح ہے 14.48، یعنی کہ 14.5 ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، $14.5۔ تو $14.5 بنی ہے، یہ ہماری بریک ایون پرائس ہے، مطلب نو پروفٹ نو لاس ہے۔ یہ ہمیں مینوفیکچرنگ یونٹ سے لے کر اپنے بائر کے گھر تک پہنچانے تک کا جو ایکسپینس آنا ہے $14.5 آ جانا ہے اس پروڈکٹ پر۔ تو اب ہم نے ایک اور چیز آگے چیک کرنی ہے، وہ ہمارا جو پیج ہوگا اس کا کمپٹیٹر کا، اس پر جا کر چیک کرنی ہے ہم نے۔ وہ یہ چیک کرنی ہے کہ منیمم اس نے اپنی لائف میں منیمم کس پرائس رینج میں یہ رہا ہے۔ یہ 1 ایئر پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ یہ جو اس نے منیمم پرائس پہ جب بیچا ہے، دو چیزیں اس میں نوٹ کرنی ہے کہ منیمم پرائس کا ڈیوریشن اگر 1 ڈے ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی 2-4 دن ہے پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ مہینوں میں ہے، ہفتوں میں ہے، تو پھر اٹ مین کہ یہ جو ہے ہمیں فلاپ اور بلاک کر سکتا ہے، اور ہمارے یعنی کہ $14.5 ہے ہمارا بریک ایون پوائنٹ، اور اگر ان کا منیمم آخری درجہ جو ہے تجارت کا وہ یہاں پر یہ ہے کہ 14.5 یا $15 ہونا چاہیے ان کا منیمم سیلنگ پرائس۔ اگر اس سے اوپر ہو تو اچھا ہے، اس سے نیچے ہو تو پھر ہم اس جو ہے اپنی سورسنگ کو، اس سپلائر کو چھوڑیں گے، اس کے ساتھ یا تو بحث کریں گے، بارگیننگ کریں گے۔ اگر وہ اس بات پہ نہیں ایگری ہوگا، اس سے نیچے پرائس نہیں لے آئے گا، پھر ہم اس کو چھوڑ کے نیکسٹ موو کریں گے کسی اور کی طرف۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ یہ اس نے جو لگائی تھی لسٹ پرائس اس کی $29 تھی، یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جو باکس بنا ہوا آ رہا ہے نا باکس پہ، یہ یلو والی جو لائن ہوتی ہے یہ آپ کی لسٹ پرائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے لسٹنگ لگائی تھی۔ لیکن جب اب پرائس ابھی جو نیو پرائس چل رہی ہے وہ 19.98 چل رہی ہے منیمم۔ ابھی اس سے پہلے جو ہے یہ بیچتا رہا ہے یہاں پر، یہ بیچتا رہا ہے 21 یعنی $22 پہ، یہ 22 پہ پہلے بیچتا رہا ہے، لیکن اب اس نے کر دیا ہے یہاں پر جناب $20، $2 اس نے ڈاؤن کیا ہے ریٹ کو۔ تو اب یہ دیکھیں اوورال یہ $2 ہی جا رہی ہے، سوری $20 ہی جا رہی ہے، تو ہماری $15 ہے، اٹ مین کہ یہ کتنا کم آئے گا؟ اگر یہ کم کرے گا تو $5 تو نہیں کر سکتا نا، $2 $3 کرے گا، کیونکہ اس کی سابقہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ یہ کم سے کم اتنا نیچے گیا ہے۔ یہاں $13 پہ، 12 پہ، 14 پہ بیٹھا ہوتا، پھر ہم اس سورسنگ کو چھوڑ دیتے۔ تو جناب اتنی سی بات ہے، اور اس طرح طریقہ کار ہے یہ کیلکولیٹر کا، یہ آپ کریں گے یوز، کریں گے پریکٹس، اور پھر کوئی ایشو ہوگا تو پھر آپ نے بتانا ہے، اور پھر اب کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو مزید اس کی میں آپ کو وہ سینڈ کر دیتا ہوں اسکرین شاٹ، 1 منٹ۔ تو ٹھیک ہے جناب والا، اس کا آپ وہ کریں گے، آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو سمجھ آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی، کیونکہ ایک تو میں نے یہ سمجھا دیا ہوا ہے، باقی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی سینڈ کر دیتا ہوں، یہ فائل بھی سینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کو بھی پڑھیں، اور اس سے جناب آپ نے یہ 3 چیزیں لینی ہے، 1 2 3، ٹھیک ہے، کہاں کہاں سے لینی ہے؟ سیلنگ آن امیزون فی خود ڈیسائیڈ کرنی ہے، جو آپ کی ڈیسائیڈڈ ہوگی اس سے کمپٹیٹر سے تھوڑا کم ہوگی، $1 یا $0.5 یا 0.78 جتنا بھی ہوگا۔ تو سیکنڈ آپ نے سیلنگ آن امیزون فی اپنے کمپیٹیٹر کے پروفیٹیبلٹی کیلکولیٹر میں جا کے یونٹ ریٹ کاسٹ پکڑنی ہے، دین تھرڈ ون از کاسٹ آف پروڈکٹ، جو کہ آپ کو علی بابا سے ملے گی۔ جی جناب، تو سمجھ آ گئی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ کا جو یہ ہے کورس ہے مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے اب پریکٹس کرنی ہے، جہاں ایشو ہو جب ہو آپ ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیں گے میٹنگ، تو میں حاضر، اور باقی فائبر کا اور اس کا آپ کو جو ہے نا گگز وغیرہ اور اکاؤنٹ وغیرہ کا بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں 1-2 دن کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی سر، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے، اوکے، باقی ہاں میرے باقی فائبر پہ اکاؤنٹ بنایا ہے میں نے، لیکن ابھی گیٹ شیک کوئی نہیں بنائی میں نے۔ چلو آپ گیگز بنوا دیں گے، نو ٹینشن، وہ بنوا دیں گے انشاءاللہ، میں کہوں گا مدثر بھائی کو تو وہ مل کے کروا دیں گے اس کو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے آپ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو جناب فل ٹائم سپورٹ ملے گی اور ساتھ رہیں گے،
اور جہاں بھی سمجھ نہ آئے ہم ٹائم ڈیسائیڈ کر کے میٹنگ رکھ لیں گے اور آپ کو سمجھا دیا جائے گا جو بھی پوائنٹ ہوگا جو بھی مسئلہ ہوگا. اور باقی